الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقتور اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے مقابلوں کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ گزشتہ بار آپ کی خدمت میں جنگ بدر کے کچھ واقعات پیش کیے گئے۔ یاد دہانی کے لیے، ویسے آپ جانتے ہیں 17 رمضان کو جنگ بدر واقع ہوئی، لڑی گئی، اور میں نے اس سے جنگ بدر سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت 183 آپ کے سامنے رکھی تھی، اور 216 رکھی تھی، 183 216۔ 183 میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا تھا، 216 میں کتب علیکم القتال، دونوں کے لیے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال۔ ہم نے سمجھا کہ بس جنگ بدر کے بعد میں بس معرکہ سر ہو گیا، اب دنیا میں ہمارا راج ہوگا۔ ایسا نہیں، طاغوتی قوتیں بیٹھی ہیں مسلسل تاک لگائے، ہماری ذری سی غفلت ان کو پھر سے میدان میں طاقت اور قوت حاصل کرنے کا موقع دیں گے، اور ہم یہ موقع انہیں دے چکے ہیں۔ 17 رمضان کو آج سے 1450 سال پہلے لڑی جانے والی جنگ نے مسلمانوں کو ایک چند عقیدے کے ماننے والوں سے بڑھا کر ایک اسٹیٹ بنا دیا تھا، ایک حکومت۔ اچھا، جنگ ہوئی، جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے مت رکھو، اس لیے کہ روزوں کی وجہ سے کمزوری ہو جائے گی اور دشمن کا مقابلہ صحیح طور پر نہ کر پاؤ۔ میں اپنے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، شاید آپ غور کیجئے اس پر۔ یہ جو 4 عبادتیں کلمہ پڑھنے والوں پر فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام عبادتیں منسوخ ہو سکتی ہیں ایک اہم ترین کام کے لیے، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ نماز قضا ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی، صحابہ اکرام کی قضا ہوئی۔ حج موقوف ہو سکتا ہے، روزے مؤخر کیے جا سکتے ہیں، بعد میں رکھے جائیں گے۔ زکوٰۃ کا پورا مال جنگ کی تیاریوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے 4 عبادتیں، اب سب سے بڑی عبادت کیا ہو گئی آپ کی؟ اور کرتے رہیے آپ اس میں۔ اچھا، اس جنگ کے بعد میں جو عربوں کا ایک پرانا طریقہ تھا کہ جو آدمی جسے میدان میں قتل کرتا تھا اس کے پورے ساز و سامان کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ صحابہ اکرام ابھی دین اسلام میں آئے ہیں، اور ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا ہے، کوئی ہدایات نہیں۔ میں نے عرض کیا آپ سے، مکے میں کوئی واقعہ پہلے ہوتا، اس واقعہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ نازل کر دیتا، اس لیے کہ وہاں عقائد پر بات ہو رہی تھی، عقائد کو مضبوط کیا جاتا۔ مدینہ منورہ میں طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل نظر آتا ہے۔ اب کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اٹ ہیپنس، ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ تم نے اپنے ڈسپوزل پر، اپنے ڈسکریشن پر، اپنے ثوابدید پر کیا ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، آئندہ کے لیے اب یہ رولز، ریگولیشنز، اصول، ضوابط، قانون فریم کر لو۔ تو جنگ ہوئی، جنگ میں تو 2-4 مسئلے تھے، اور دیکھیں صحابہ اکرام کے یوں سمجھے کہ 3-4 گروپ بن گئے۔ 3 گروپ تو ہو گئے۔ ایک وہ گروپ تھا فوجی دستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا، باڈی گارڈز کے فرائض انجام دے رہا تھا۔
دوسرا وہ گروہ تھا جو دشمنوں کو میدان سے بھگائے لیے جا رہا تھا. اب تیسرا وہ گروپ تھا جو میدان میں تھا, لوگوں کو, قیدیوں کو قید کر رہا تھا اور مال جمع کر رہا تھا. 3 گروپ ہو گئے. ہر کسی کا مطالبہ یہ تھا کہ بھئی یہ مال ہمارا ہے, اور دوسروں کا یہ تھا کہ بھئی رسول اعظم کی حفاظت کرنے والے کہہ رہے تھے اگر ہم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈی کے فرائض انجام دینے کی, تو پھر ہم بھی میدان میں مال جمع کرتے. اور دوسرے جو دشمن کے پیچھے جا انہوں نے کہا کہ اگر ہم دشمن کو بھگا کر میدان سے نہیں لے آتے تو ہم بھی میدان میں رہتے اور مال جمع کرتے تھے. اب ایک ڈسپیوٹ ہو گیا, ایک تنازع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کر دیا, مکمل سورہ, 75 آیات ہے. موجودہ قرآن میں یہ 8 نمبر پر ہے, اور ترتیب کے اعتبار سے ہم نے اس کو 93 نمبر پر لیا ہے. اس سے اندازہ لگائیے آپ, یعنی ترتیب جو نزولی ترتیب ہے سوروں کی, اس کے اعتبار سے میں نے مکے کے 13 سالوں میں 90 سورے لیے ہیں. اب یہ نیا مدینے میں جو سورہ مکمل نیا نازل ہوا ہے, حالانکہ دوسرے سوروں کے کچھ حصے نازل ہوئے ہیں. مثلا سورہ المزمل کی 1 آیت نازل ہوئی, سورۃ الحج کا آیت نمبر 25 سے لے کر 78 تک یہ نازل ہوا. اب یہ مکمل سورہ جو نازل ہوا ہے وہ سورۃ الانفال ہے. آئیے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس ڈسپیوٹ کو 1 آیت میں ختم کر دیا. اس معاملے کو, اس جھگڑے کو, اس تنازع کو, جس سے کی وجہ سے, کس کی وجہ سے, مال کی وجہ سے آپس میں دلوں میں رنجشیں آ رہی تھیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. ایک عقیدے, ایک ایمان کے رکھنے والے آپس میں دلوں میں کدورت, خلش اور ایک دوسرے سے دوری رکھیں. پہلی آیت سماعت فرمائیں, یسألونک عن الانفال, یہ لوگ آپ سے مال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, لیکن اللہ نے اس مال کو نام دیا ہے نفل, اوور ٹائم, ایکسٹرا مال. مال غنیمت نہیں بتا رہا اللہ اس کو. اس مال کو جو انہوں نے جمع کیا, اس کے بارے میں آپ سے سوال کریں. قل, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے, قل الانفال للہ والرسول, کسی کا مال نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ, اللہ کی ناراضگی سے بچو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, آپس میں جو تمہارے دلوں میں خرابیاں آ چکی ہیں اس کی اصلاح کرو. اس لیے کہ دلوں کی کدورت کے ساتھ اسلام کے دائرے میں رہنا اور اس کی تعلیمات پر چلنا ناممکن ہے. پھر تم جتھا نہیں ہوگے, تفرقوں میں بٹ جاؤ گے. آج یہی ہو رہا ہے. کہاں ہیں ہمارے وہ دیندار, مدرسوں سے فارغ ہو کر آتے ہیں, دور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, یہ بڑی بڑی داڑیاں, جبہ خبہ, ان کو یہ آیتیں معلوم نہیں. اصلحوا ذات بینکم, اور ایک ممبر رسول پر کھڑا ہوا دوسروں کے خلاف فتوے دیتے رہتا ہے, دین سے خارجی کر دیتا ہے. یہ کہاں سے ان کے پاس تعلیمات آئی ہیں؟ ان کے پاس کون سی وحی آ رہی ہے جو دوسرے گروہ کو کن بنیادوں پر یہ اسلام کے باہر قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان آیتوں پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ سمجھ لیا کہ یہ تو جنگ بدر سے متعلق آیتیں, ہمارا کیا تعلق ہے؟ اگر یہ کلام اللہ کا صرف واقعات سے متعلق ہے تو پھر کیا ضرورت ہے قیامت تک پڑھنے کے لیے؟ واقعات تو گزر چکے 1400 سال میں. اب کیا ہم تاریخ اللہ ہمیں پڑھا رہا ہے؟ نہیں. اس میں جو قوانین بیان ہوئے وہ قیامت تک اسی پر عمل ہوگا. پھر اللہ حکم دے رہا, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کنتم مومن, اگر تم ایمان والے ہو اللہ رسول کی اطاعت کرو. اب پھر مومن کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تشریح کر رہا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنے تو ان کے دلوں پر تھر تھری طاری ہو جاتی ہے.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، اللہ کی آیات ان کے سامنے جب تلاوت کی جاتی ہیں تو پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ دنیا پر کسی چیز پر، مال پر، دولت پر، کرسی پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، ہم جو مال دیتے ہیں بیتا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں نے اولئک هم المؤمنون حقا، اصل میں تو یہی مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، خود ان کے چھوٹے موٹے گناہوں سے درگزر ہے، بہترین رزق ہے. اب اس کے بعد وہ آیتیں آئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جنگ بدر سے پہلے تلاوت کی تھی. اس کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نہیں نکلے، اللہ نکلوا کے لایا آپ کو اور صحابہ کرام کو جو میدان پہنچے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے گھروں سے اللہ آپ کو نکال کے لایا ہے. حالانکہ اس وقت ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا کہ بھئی مدینے میں رہ کے لڑیں، تجارتی قافلے کے پر حملہ کریں یا فوج سے لڑیں، اس بارے میں بحث و تکرار ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ اس کا حال بیان فرما رہا ہے. اور آپ لوگ چاہتے تھے، وَيَعِدُكُمُ، اللہ نے وعدہ کر لیا تھا دو میں سے ایک گروہ ملے گا. اگر آپ جاتے تجارتی قافلے پر، اللہ اس پہ فتح دے دیتا، مال مل جاتا. لیکن 2-3 دن میں فوج آنے والی تھی، اس کا مقابلہ کیسا کر سکتے؟ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام کی 150-200 کی تعداد نے زندگی اپنی نچھاور کر دی اللہ کے راستے میں، ماں باپ کو چھوڑا، ان کے بعد کی جائیداد کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، مکے کو چھوڑ دیا جہاں کعبۃ اللہ. اسلام کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مدینہ آ گئے. اگر اللہ دونوں دے دیتا تو کیا فرق کیا پڑ جاتا، کیا ہوتا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، ورنہ ہر بار مسلمانوں کا حال یہ ہوگا، وہ صرف آسان راستے ڈھونڈیں گے، جہاں تکالیف اور مشکلات کا ہے سامنا، ان سے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں، تمہارا مقابلہ ہوگا فوج کے ساتھ. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ چاہتا تھا یرید اللہ یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کاٹ دے. اور دیکھ لیا آپ نے کیسا جڑ کاٹی. 313 بغیر ساز و سامان کے میدان میں گئے، 70 بڑے بڑے سردار جو ہتھیاروں سے لیس آئے تھے. 2 بچوں نے، نوجوان لڑکوں نے ابو جہل کو، حالانکہ بڑا بہادر آدمی ہے، اس کے ساتھ اس کے حالی موالیوں کی ایک جتھا لڑ رہا ہے. 2 بچوں نے آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، چچا جان ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا. عمر بن ہشام کون ہے ذرا بتائیے؟ وہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں. انہوں نے دور سے اشارے سے بتا دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران ہے کہ دوسرے لمحے وہ میں دونوں لڑکے مجھے نظر نہیں آئے، باز کی طرح اڑتے گئے. حالانکہ اس کے اطراف کے جتھے میں گھس کر کسی نے پیر پہ مارا کہ وہ نیچے گر پڑا اور دونوں نے قتل کر دیا. یہ ہوتا ہے جذبہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ، اور نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اللہ سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ نے آپ کی دعا قبول کری. اور کیا کہتے ہوئے قبول کی؟ اِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 پیدل فرشتے آپ کے لیے بھیجے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اطمینان قلب کے لیے بھیجا ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ورنہ فتح تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. پھر اللہ نے رات کا وقت بارش نازل کی، اور بارش جب ہو رہی تھی تو غنود کی بے خوفی ایک اچھی بہترین نیند آئی. تو وہ جو خیالات آ رہے تھے، اتنی بڑی فوج ہے، ساز و سامان کم ہے، یہ تمام خیالات جاتے رہے اور مسلمان فریش ہو گئے. دوسرے دن جب اٹھ کر انہوں نے جنگ کی تو الحمدللہ. اور یہ جو وسوسے آ رہے تھے شیطان کی طرف سے، بڑی فوج ہے، ہتھیار نہیں ہے، یہ چیز کم ہے، وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے تمہارے قدم کو مضبوط کیا اور دلوں کو مضبوط کیا. اور پھر اللہ نے فرشتوں پر وحی کی، ایمان والوں کے قدموں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے قدموں کو جمع کے رکھو. میں ابھی کافروں کے دل میں سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ان کے دلوں میں رعب، ہیبت ڈال دیتا ہوں. اب مسلمانوں کو اس سورے میں تمہارے پاس ہتھیار اگر نہیں ہیں
تو بھی تم لڑ سکتے ہو، وہ فن دنیا میں ایجاد ہو چکے ہیں۔ آج جس کو ہم یورپ کے فنون، چائنا، جاپان کے فنون قرار دے رہے ہیں، یہ ان کے نہیں، ہمارے ہیں۔ سنیے قرآن کے الفاظ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْ كُلِّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ ہے آپ کا جوڈو، کراٹے، کنگ فو۔ انہوں نے نام بدل دیے، ہم سمجھے کہ ہاں، اور آج یہ تعلیم ہمارے بچوں کو ہمیں دینا ہے۔ آج ہمارے بچوں کا بڑا ہتھیار کیا ہے؟ زلفوں کو سنوارنے کے لیے جیب میں کنگھی ہوتی، وہ تو ہمارے جیب میں تھی۔ کالج کو جا رہے ہیں تو پہلے کلاس میں داخل ہونے سے پہلے کوئی ایجوکیشن میں میری زلفیں تو خراب نہیں ہیں، بال تو خراب نہیں ہیں۔ اب جس کو یہ فکر ہوگی کہ میرے بال خراب ہے یا نہیں، وہ میدان جنگ کا کیا تصور کرے گا، کیا سوچے گا، اس کے ماں باپ کیا سوچیں گے؟ ماں باپ نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں، کچھ بتایا ہی نہیں کسی کو۔ گزشتہ کئی صدیوں سے تو یہ معاملہ مسلمان امت کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ ہی رحم کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو بتا دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آج کے بعد میں جنگیں شروع ہو چکے، لہذا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، دشمن سے مقابلہ ہو جائے، فوجوں کا مقابلہ ہوتا ہے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ ہاں بھاگے، پیچھے دوسری بڑی فوج ہے، اپنی فوج، اس سے جا کر مل گئے، دوبارہ حملہ کیا۔ جنگی ترکیب کے لیے یہ کام تو ہو سکتا ہے، خوف سے، جان بچانے کے ڈر سے جاؤ گے، بھاگو گے میدان چھوڑ کر، یقین مانو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، تمہارے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں کرے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَہَنَّمُ۔ جنگی ترکیب کے لیے، جنگی پلاننگ کے لیے پیچھے ہٹا، نو ایشوز، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اگر ہیبت اور خوف سے دشمن کے بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی یا چند آدمیوں کی حرکت پوری فوج کو بدحواس کر سکتی ہے، بددل کر سکتی ہے، خوف، حیرت، ہیبت طاری کر سکتی ہے۔ اور جب فتح ہو گئی تو اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، یہ مسلمانوں نے قتل نہیں کیا، تو پھر کس نے قتل کیا بھائی؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے قتل کیا۔ صحابہ اکرام کے کام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام قرار دے رہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو تیر پھینکے گئے ہیں، اور یہ جو آپ نے ایک مٹی پھینکی تھی، مٹھی بھر کے مٹی دشمنوں کی طرف تھی، یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ مسلمانوں کو ایک بہترین آزمائش سے گزار لایا۔ میں نے عرض کیا نا، اللہ یہ سہولت بھی دے سکتا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پورے صحابہ اکرام، مہاجرین، انصار، بار بار قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھیں 1,00,000 مرتبہ، اور پھونک دے دشمن کو، اندھا بہرا لنگڑا لولا ہو جائے گا، راستے میں خندق آ جائے گی، گر جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، اور تمہارے ایمان کو دیکھ کر اللہ مدد فرمائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں کو کمزور کرے۔ اور ان کافروں سے کہہ دیجئے تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ آ گیا۔ واقعی کافر جب مکے سے نکل رہے تھے، کعبے کے دیواروں پر جا کر کعبۃ اللہ کے پاس کیا دعائیں کر رہے تھے؟ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح عطا فرما، اور اگر وہ حق پر ہے تو اللہ نے فتح دے دیا، اب دے دیا ہے، اور اگر تم نے پھر ایسی حرکت کی، ہم تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ تم کو اپنی تعداد کا بڑا زام تھا، آج وہ تعداد تمہاری کسی کام نہیں آئی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد میں نافرمانی مت کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ یہ جانور ہیں، کان ہیں، سنائی نہیں دیتے، ان کے سمن بکمن الذین یعقلون، یہ مویشی ہیں، جانور ہیں، بدترین قسم کے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رسول کے پکار پر ربیک کہو، جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخش۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، انہوں وہ چونکہ نماز میں تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا، جلدی جلدی نماز ختم کی، اور آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 مرتبہ آواز دی،
جب وہ نماز پڑھ کر آئے تو رسول اللہ نے پوچھا، میں نے بلایا آپ کو نہیں آئے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ نماز فرض نہیں تھی، فرض ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت میں رہتے۔ تقریباً نمازیں صحابہ کرام کی مسجد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو خود ہی امامت کرتے تھے۔ آپ کسی اور مہم پر گئے ہوں تو اور بات ہے، مسجد میں دوسرے لوگ امامت کریں گے، لیکن آپ موجود ہوں تو پھر امامت آپ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابی کوئی نفل سنن پڑھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پکارنے پر نفل نماز سنت بھی توڑ کر حاضر ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک عام قانون اللہ بیان کر رہا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جنہوں نے تم پہ سے گناہ کیا ہے۔ یہ قانون ہے۔ بستی میں برائیاں پھیل رہی ہیں، کچھ لوگ برائی کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ برائی نہیں کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ برائی نہ کرنے اور روکنے والوں کو بچائے گا، ورنہ عمومی عذاب میں برائی کرنے والے اور نہ کرنے والے، خالی بیٹھ کے دیکھنے والے، یہ بھی پکڑے جائیں۔ اور جب پکڑ سخت آئے گی تو برائی کرنے والے وہاں پکڑے جائیں۔ پھر اللہ احساس دلا رہا ہے، یاد کرو تم زمین میں تھوڑے تھے، بے زور سمجھا جاتا تو تم کو، اور تم ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی، مدینے کے اندر تمہیں ایک مقام عطا کیا ہے، تمہارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، کھاؤ پیو اللہ کا رزق، شکر ادا کرو۔ اللہ رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی، کوئی تمہارے پاس کوئی مال رکھا ہے کرائے، خیانت مت کرو۔ یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ ساری چیزیں آزمائش کا سامان ہے۔ کسی نے امانت رکھائی، میرے گھر میں مجھے ضرورت ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی بیماری کے لیے، ان کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اور میں لوگوں کے مال کو خرچ کر لوں، تو یہ امانت میں خیانت کے ضمن میں آتی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بار بار آپ سے کہا کہ میں قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، مکے میں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ ایک میٹنگ ہوئی، یہ تو زبانی ہے، اور اس میٹنگ میں طے پایا گیا تھا یا تو آپ کو قید کر لیا جائے، یا تو آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ میٹنگ کا بھانڈا سورہ انفال میں کھول رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یاد کیجئے وہ وقت جب منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیں، زنجیروں میں ڈال کر ایک ویران میں ڈال دیں، او یقتلوکا، یا قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ اور آخر میں وہ کس بات پر راضی ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، اور 17 آدمیوں نے گھر کو گھیر لیا۔ یہ ہے سیرت۔ اب بتائیے یہ واقعہ، یہ آیت کس کی جانب اشارہ کر رہی ہے؟ صرف یہی اشارہ نہیں کرے کہ آج کے دور میں بھی خالص دین کی جو دعوت لے کر اٹھے گا، جو مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، دنیا کے دوسرے طاقتور لوگ اس کے خلاف یہی معاملہ کریں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا اسے قتل کریں گے، اس کے ساز و سامان کو ضبط کر لیں گے، یا جلا وطن کر دیں گے۔ اور ہو چکا ہے، ابھی ہو چکا ہے۔ ایک ملک والوں نے ایک عالم دین کو، جو یعنی کمپیریٹیو اسٹڈیز کا ماہر تھا، دوسروں کے دینیاتی، ان کی مذہبی تعلیمات پر اسے اللہ تعالیٰ نے عبور، کمانڈ دیا تھا، آج اس کا پورا ادارہ سیز کر لیا گیا ہے، ملک میں اس کے خلاف قسم ختم کے الزامات عائد کیے ہیں، وہ مجبور ہے غیر ملک کے اندر پناہ لینے کے لیے۔ تو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، خالص اسلام پیش کرنے والوں کا ہر دور میں یہی معاملہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مکے والوں کو، اب یہ مکے والے کیا کر رہے تھے جب فوج لے کر نکل رہے تھے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ واقعی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، ہمارے پاس پتھروں کی بارش کر دے، حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لا۔ عذاب آ گیا۔ پہلے تو تم کو تمہارے گھروں سے پورے ساز و سامان سے نکال کر لے کر آیا 450 کلومیٹر دور مکہ سے مدینے میں، اور وہاں پر کیسی موت عطا کی تم کو، بے سر و سامانی کی فوج، میدان جنگ میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، 70 آدمیوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اب ان میں سے ایک بڑی تعداد بڑے بڑے
سرداروں کی تھی جو اپنے دور میں مشہور تھے مال دولت اپنی چودراہٹ کے لیے. آج کہاں ہیں وہ؟ اللہ چاہتا تو یہ کام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکے میں بھی کر سکتے تھے، لیکن وہاں آپ تھے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ہم ان پر کیسے عذاب بھیجتے جبکہ آپ وہاں پر تھے، اور ہم ان پہ کیسے عذاب بھیجتے؟ وہ تو اللہ سے معذرتیں بھی کر رہے تھے نا. لیکن جب انہوں نے حد سے بڑھ کر اپنی حدود کو رون ڈالا اور آپ کے خلاف ورزی کی اور آپ کو مکے سے نکال دیا، جب آپ مکے سے نکل گئے تو پھر اب ہمیں سزا دینے میں کیا تھا؟ پھر بھی ہم نے ہمارے مقدس شہر میں ان کو سزا نہیں دی، باہر نکال کر لائے. اور پھر اس سے ان کو سزا کیوں دی گئی؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ يَصُدُّونَ عَنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ. کیوں اللہ ان کو سزا نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے تھے؟ کیا اللہ نے ان کو مسجد حرام کعبۃ اللہ کا مالک بنا دیا تھا؟ وہ تو متولی تھے، اور متولی کی مجال نہیں ہے کسی کو آنے جانے پر پابندی عائد کرے. تم کو صرف صفائی ستھرائی اس کا خیال دھیان رکھنے کے لیے وہاں رکھا گیا ہے، تم کو مالک نہیں بنا دیا گیا ہے. اور پھر تم جو اللہ کی عبادت کرتے وہ عبادت تمہاری نماز کیا تھی؟ تم اس کو نماز کہتے. وما کانا صلاتم عند البیت، اور میرے گھر کے پاس تمہاری نماز کیا تھی؟ الا مکان و تصدیہ، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، کعبے کا طواف کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے. اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ہم نے عبادت کا کیا رخ کیا. دیکھو مسجد میں جاؤ کبھی، دیکھو آپ کو تعجب ہوگا. ایک غیر مسلم سری لنکن میرے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے ایک بار خواہش کی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیسی عبادت کرتے ہو. ظاہر ہے وہ ڈرتا تھا کہ مسجد میں جاؤں گا کوئی مسلمان دھکا دیں گے، برا بھلا کہیں گے، کیوں آئے ہمارے. اور آج کل کے جاہل مسلمانوں کا ہے، حالانکہ کوئی آئے تو اس کو صرف آداب بتائیے، بھئی تم پاک صاف ہو کر آؤ، جوتا اتارو اور ادب سے آ کر بیٹھو. دیکھو جب تک وہ دیکھے گا نہیں، اسے کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوگا آج کا. تو ان کو دیکھنے کے لیے مسجدوں میں آنے دیجئے. میں نے صرف اتنا ہی کہا بھائی ذرا نہا دھو کر آؤ اس دن، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ اور میرے ساتھ داخل ہو. سر پر کچھ مت اوڑھ، کوئی مسئلہ نہیں. آج کل کے بے تحاشا مسلمانوں کی جو نام نہاد اپنے آپ کو ہر بات میں بدعت تلاش کرتے ہیں، یہ تو ٹوپی پہنتے نہیں. پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ان کو معلوم ہوئی. ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 17 مقامات پر پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی نہیں بیچا. مان لیا آپ کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 17 دن بسر کیے ہیں. ارے مدینے میں 10 سال ہے، ہر سال کے 360 دن ہوتے ہیں. تو 360 میں سے آپ نے 17 مقامات پر پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر امامہ باندھے ہوئے ایسے ہی گھومتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر تاریخ گواہ ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار، سر پر آپ کا پگڑی باندھی ہوئی تھی، امامہ باندھا ہوا تھا، کالا امامہ. کیا بات کریں. میں نے اسے کہا چل بھائی میرے ساتھ نماز پڑھ، کچھ مت کر. میں میرے بازو کھڑے رہے خاموشی سے. جیسا جیسا میں حرکت کر رہا ہوں سائڈ اپنے کنکھیوں سے دیکھ مجھے، ویسا حرکت ہوا. نہ سامنے والے کو دیکھ کر اس نے خاموشی سے، وہ دراصل دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان کی طرح مسجد، ان کے عبادت گاہوں میں جیسا تصویریں مورتیاں کچھ نہ کچھ، ان کے سامنے بھی کچھ ہوگا. وہ دیکھ کر حیران گئی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تصویر ہے نہ مورتی ہے نہ کوئی چیز سامنے. کس کو عبادت؟ ہم کسی کو عبادت نہیں کر رہے تھے، ہم اس کی عبادت کریں جو نظر نہیں آتا. ہمارے دین کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کسی دکھنے والی چیز کی عبادت نہیں کرتے. ہم جس خدا کو، اس کائنات کے کریٹر کو مانتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، نہ اس کی شکل ہے، نہ اس کی صورت ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کا کوئی حلیہ ہے، کچھ نہیں ہے. ہم کو پہلے دعوت دی جاتی ہے اسلام قبول کرنے والے کو، یؤمنون بالغیب. چند چیزوں کو سپوز کر لو کہ یہ چیزیں تمہیں زندگی بھر نظر نہیں آئیں گی، مرنے کے بعد شاید ہو تو ہو. آیا، دیکھا، متاثر ہوا. بہرحال ہمارا کام اتنا ہی تھا. توفیق اس کا.